شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، طوفان نوح کی تباہی کے بعد اللہ نے عرب کی زمین پر ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور اور مضبوط تھی۔ دنیا کی ہر نعمت اور ہر آسائش ان کو میسر تھی۔ اس بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، ان جیسی کوئی اور قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی۔ دوستو، مورخین لکھتے ہیں کہ عاد نام کا ایک شخص حضرت نوح کی چوتھی نسل میں ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا۔ چنانچہ اس شخص کی اولاد اور اس کی پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ یہ قوم بہت طاقتور تھی، 60 ہاتھ جتنا قد تھا، 800 سے 900 سال تک کی عمر، نہ بوڑھے ہوتے اور نہ ہی بیمار ہوتے، نہ ان کے دانت ٹوٹتے تھے اور نہ ہی نظر کمزور ہوتی تھی، ہمیشہ جوان اور تندرست رہتے تھے۔ ان کو صرف اور صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ دوستو، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو معبوس فرمایا۔ انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، انہیں شرک سے توبہ کرنے کی تلقین کی۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سال تک اپنی قوم کو دین حق کی نصیحت کرتے رہے۔ قوم عاد کے 2 قبائل جن کا نام کلمان اور خلجان تھا اور ان کے پاس قوم کی سرداری تھی، انہوں نے حضرت ہود کی سب سے زیادہ مخالفت کی اور انہیں تکلیف پہنچائی، مگر آخرکار قبیلہ خلجان دعوت حق پر ایمان لے آئے، جبکہ باقی 12 قبیلوں نے حضرت ہود کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ وہ تکبر اور غرور میں ڈوب گئے اور انہوں نے اللہ کو للکارا، کہا کہ اگر ہم سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے تو اسے لے آؤ۔ لہٰذا اب قوم عاد پر عذاب کا فیصلہ قریب تھا۔ دوستو، کئی دنوں تک بارش نہ ہوئی، چشمے اور نہریں خشک ہو گئیں اور ہر طرف سوکھا پڑنے لگا، کھیت سبزہ برباد ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی، ان کے بڑے بڑے باغات سوکھ گئے، یہاں تک کہ لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے۔ جب کھانے کو کچھ نہ رہا تو یہ لوگ کتے، بلیاں، چوہے اور مردار وغیرہ کھانے لگے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے ایک کالا بادل احقاف کی طرف بھیجا، جس سے ہر طرف اندھیرا سا چھا گیا۔ ہود علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا وعدہ اب قریب ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر دوسری بستی میں چلے گئے۔ دوستو، جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے احقاف سے ہجرت فرمائی تو عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ وہ کالے بادل مزید سیاہ ہو گئے اور ایک طوفان برپا ہو گیا۔ بہت تیز آندھی چلی جس نے سب کے دل دہلا دیے۔ ہوا کے جھونکوں سے قوم عاد کے عظیم ستون گرنے لگے، ان کے بڑے بڑے محل اور گھر ہوا نے اڑا کر رکھ دیے۔ 60 ہاتھ قد کے افراد تنکے کی طرح اس آندھی میں اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر ٹکراتی کہ ان کے بھیجے منہ کو لٹک جاتے۔ آندھی کا یہ طوفان اتنا سخت تھا کہ ہوا آگ کی طرح ان کے گھروں میں گھس گئی اور ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اللہ رب العزت نے اس تیز آندھی کو 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا، اور اب احقاف کا وہ علاقہ جو کبھی جنت اور دل فریب ہوا کرتا تھا وہ صحرا اور تباہ شدہ بن چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا اور فرمایا کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ دوستو، جو گناہ قوم عاد نے کیا وہی گناہ ہم بھی کر رہے ہیں، ہم بھی اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ سے توبہ کرو، اپنے گناہوں کی رو رو کر معافی مانگو اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان کر ہر قسم کے عذاب سے بچو۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو قوم عاد کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔